السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جب سے آن لائن کلاس شروع ہوا ہے اب تک یعنی آج تک آپ کے سامنے ابتدائی باتیں، بنیادی باتیں، اردو سیکھنے کے طریقے اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف، اس کی تفصیل، مخلوط حروف، موضوع اور محمل کی تعریفات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ امید ہے کہ آپ اچھی طریقے سے پڑھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے اور اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھائے ہوں گے اور اپنی کاپیوں میں لکھے بھی ہوں گے، مجھے امید ہے۔ اب جو ہم لوگوں کا حکم صادر ہوا ہے کہ اب جو ہے باضابطہ لیسن یعنی سبق کو اسٹارٹ کر دیا جائے، لیکن جو پرابلم ہے، جو پریشانی یہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں کو باضابطہ کتاب اسکول کی جانب سے نہیں دی گئی ہے۔ یا دیکھیے کہ پچھلے سال کے جو بچے ہمارے 7 میں تھے ان سے بعض بچیاں حاصل کر چکے ہیں، تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، پیسے بھی بچ جائیں گے اور کام بھی آسانی کے ساتھ چل جائے گا۔ بیرکت جن بچوں نے نہیں لیا ابھی تک کتابیں، آپ نہیں ملی ان کو، لے نہیں سکے اسکول کی جانب سے، تو ابھی تک دی نہیں گئی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اس لیسن کو یعنی پورا سبق جو ہماری کتاب کے اندر 7ویں جماعت کی جو حفظ ہے وہ پورا میں PDF کے ذریعے سے آپ کے موبائل پر بھیج چکا ہوں۔ آپ اس کو دیکھ کر کے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس وقت تک جب تک کہ باضابطہ آپ کو اسکول کی جانب سے آپ کتاب نہ لے لیں۔ اگر ہے پہلے سے تو نور علی نور، اچھی بات ہے، نہیں ہے تو PDF کے ذریعے سے پورا لیسن میں بھیج رہا ہوں، دوسرے اساتذہ بھی بھیج رہے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ آسانی سے باضابطہ دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں باضابطہ پورا لیسن یعنی پورا سبق، الفاظ، معنی، واحد، جمع، ازداد، جو چیزیں بھی سبق کے اندر ہے وہ باضابطہ آپ کو بھیج کر کے ہوں۔ ہماری جو 7ویں جماعت جس طریقے سے ہم لوگ پہلی جماعت سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جیسے ہی کتاب کھولتے ہیں پہلا سبق جو ہے حمد سے شروع ہوتا ہے۔ جتنی بھی اسلامی کتابیں آپ کھول کر کے دیکھیں گے، درسیات کتابیں، صرف ہمارے کرناٹک کی ہی سرزمین پر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جب کتاب کھولیں گے آپ اردو کی یا دینیات کی، تو اس میں پہلا سبق جو ہوتا ہے وہ حمد کا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان پہلے اس رب کائنات کا، خالق کائنات کا تعریف کرنا چاہتا ہے، ان کی توصیف بیان کرنا چاہتا ہے، ان کی بڑائی بیان کرنا چاہتا ہے، چونکہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، ہماری زندگی، ہماری ساری چیزیں سب ان کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کے قبضے میں نہیں ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونی چاہیے۔ اس لیے تمام شعراء کرام باضابطہ اپنے کلام کا جو آغاز کرتے ہیں وہ حمد سے کرتے ہیں۔ آپ لوگ کبھی قوالیوں کی محفل میں بھی گئے ہوں گے یا دوسرے شاعر وغیرہ میں بھی گئے ہوں گے، تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حمد سے، اللہ کی تعریف سے وہ شروع کرتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، پھر بزرگان دین اولیاء کرام کے تعریفات بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جس ٹاپک پر، جس موضوع اس پر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا چاہتا ہے شاعر، وہ یا شاعرہ وہ کر لیتے ہیں، لیکن پہلے اللہ کی تعریف، پھر ہمارے نبی کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ دوسرے ٹاپک پر جاتے ہیں، دوسرے عنوان پر وہ بحث کرتے ہیں۔ بہرکیف اسی طریقے سے ہماری کتاب کے اندر بھی باضابطہ جو 7ویں جماعت کی ہے، یہ حضرت نیہ ربانی کی، یہ بھی انہوں نے بھی اللہ کی تعریف سے ہی اپنی باضابطہ شروع کیا ہے۔ اللہ کی تعریف کے اندر بڑی اچھی، بہت ہی پیاری نظم ہے جو حمد ہے۔
بہت ہی اچھی انشاءاللہ امید ہے نہیں بلکہ ایک میرا حکم بھی آپ لوگوں سے اور ایک طریقے سے کہیے کہ گزارش بھی ہے کہ آپ کو یہ نظم جو ہے مکمل طور پر زبانی بائی ہارٹ یاد کرنا ہے. یہ آپ کو جتنے بھی امتحانات ہوں گے وہ انشاءاللہ یہ بات نظم آپ کو لکھنا پڑے گا، اس لیے آپ کو یاد کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ نظم جب یاد کر لیں گے تو آئندہ آپ کو کام بھی آنے والی چیز ہے کہ محفل میں کہیں گئے تو آپ آسانی سے اس کو گنگنا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو پڑھنے کا ترنم کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں. میں آج پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا جو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گا تاکہ اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور پڑھنے میں مزید مزہ آئے گا کہ شاعر نے کتنی اچھے انداز میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی ہے اس حمد کے اندر، اور پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا. غور سے سنیے کتنا اچھا لکھا ہے. میرے خدائے مہرباں تو کار سازے دو جہاں، میرے خدائے مہرباں تو کار سازے دو جہاں، تیرا کرم ہے بے کرم تو رب ذوالجلال ہے، تیرا کرم ہے بے کرم تو رب ذوالجلال ہے. کوئی نہیں تیرے سوا جو دے کسی کو آسرا، کوئی نہیں تیرے سوا جو دے کسی کو آسرا، اگر نہیں تیری رضا تو زندگی وبال ہے. تو ہر طرف ہے ذو فغن افق افق کرن کرن، تو ہر طرف ہے ذو فغن افق افق کرن کرن، جبل جبل دمن دمن کلی کلی چمن چمن. تجھی سے ہے تجھی سے کیف و رنگ و بو رواں، تجھی سے آب جو، تجھی سے کیف رنگ بو رواں، تجھی سے آب جو. ہر ایک سمت تو ہی تو مرکز جمال ہے، تو ہر ایک سمت تو ہی تو مرکز جمال ہے. یہ مہر و ماہ و کہکشاں یہ نیلا نیلا آسمان، یہ مہر و ماہ و کہکشاں یہ نیلا نیلا آسمان، یہ دشت و بحر و بے کراں یہ مسکراتی وادیاں، یہ دشت و بحر و بحر بے کراں یہ مسکراتی وادیاں. ملی ہے تجھ سے روشنی تجھی سے نظم زندگی، ملی ہے تجھ سے روشنی تجھی سے نظم زندگی، محال تیری ہمسری تو رب بے مثال ہے، محال تیری ہمسری تو رب بے مثال ہے. تیری نوازشوں کا در کھلا ہے خاص و عام پر، تیری نوازشوں کا در کھلا ہے خاص و عام پر، تو کردگار بحر بر نفس نفس نظر نظر. آیا بھی تو نہا بھی تو یہاں بھی تو وہاں بھی تو، آیا بھی تو نہا بھی تو یہاں بھی تو وہاں بھی تو، مکان والا مکان بھی تو حسن لازوال ہے، مکان والا مکان بھی تو حسن لازوال ہے. تیرے حبیب مصطفیٰ شہ امم شہ ہدا، وہ جن پہ جان و دل فدا غلام نیر آپ کا، تیرے حبیب مصطفیٰ شہ امم شہ ہدا، وہ جن پہ جان و دل فدا غلام نیر آپ کا. تو چارہ گر گرہ کشا کرم ہو اس پہ اے خدا، تو چارہ گر گرہ کشا کرم ہو اس پہ اے خدا. یہی ہے تجھ سے التجا، یہی ہے تجھ سے التجا، یہی تو عرض حال ہے، یہی تو تجھ سے یہی ہے تجھ سے التجا، یہی تو عرض حال ہے.
بہترین انداز میں آپ کو انشاءاللہ کہیں بھی پھر پڑھنے میں کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی تو بار بار اس کو سنیے، اور سنتے پڑھتے ہوئے آپ کو پوری نظم جو ہے یاد ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ جب آپ اسکول کے اندر آنے کی پرمیشن ملے گا اور جب اسکول کے اندر آپ تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے ہر طالب علم سے، ہر لڑکی سے، ہر لڑکے سے پہلے میں آپ سے یہ نظم یعنی یہ حمد آپ سے سنوں گا، یاد رکھیے، بہت ضروری ہے آپ کو یاد کرنا۔ تو اس کے اندر جو ہے اس حمد کے پہلے بتایا کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں، پہلے بھی بتا کر کے ہم 6 سے پڑھے آپ ہوں گے، 5th میں پڑھے ہوں گے، ہاں، کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف، ان کی کبریائی، ان کی بڑائی، ان کی خلاقیت بیان کرتا ہے، شاید بڑے اچھے انداز میں بیان کرتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی جو شاعر ہے نیا ربانی، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل بڑی اچھے انداز میں بیان کیا ہے، اور کہتا ہے کہ پروردگار عالم، اے میرے خدائے مہربان، اے خدائے مہربان، اے خدا تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کرم کرنے والی تیری ذات ہے، تو کار سازے دو جہاں، کار سازے دو جہاں، تو نے اس دنیا کو، زمین و آسمان کو کار ساز بنانے والا تو ہی، اس کا بنانے والا، اس کا کاریگر، اے پروردگار عالم تو ہی ہے۔ یہ زمین کیسی کیسی زمینیں ہیں، یہ کیسے کیسے آسمان ہیں، کیسے کیسے پہاڑوں کو، کیسے کیسے دریاؤں کو، کیسے کیسے سمندروں کو، کیسی کیسی ندیوں کو تو نے بہایا ہے، پروردگار عالم اس کا بنانے والا، اے رب کریم، رب جلیل تو ہی تو ہے، تیرا کرم ہے بے کرم تو رب ذوالجلال ہے۔ کریں گے پروردگار عالم تیرا کرم، تیری مہربانی، تیرا کرم، تیری مہربانی بے قرار بے حساب ہے، جس کا کوئی حساب نہیں کر سکتا، کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اتنی مہربانیاں ہیں، اتنی کرم فرمائیاں ہیں آپ کی، کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ اے ذوالجلال والاکرام تو رب ذوالجلال ہے، تو رب ذوالجلال ہے، تو ہی سب چیزوں کا رب ہے، تو ہی رب ذوالجلال ہے، تو ہی بڑا مرتبہ والا، بڑا گریٹ والا ہے، بڑا مرتبہ والا، تیری ہی ذات ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی نے اس کائنات کو بنایا ہے، کوئی نہیں تیرے سوا جو دے کسی کو آسان دے۔ اچھا لکھا ہے کہ تیرے کوئی نہیں تیرے سوا، اے پروردگار تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی در نہیں ہے جو کسی کو آسرا دے، کسی سے کوئی کسی کو مدد ملے، کوئی بیماری کو کوئی صحیح کر ڈالے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے۔ اگر تو جان لینے پہ آتا ہے تو چند کوئی بہانہ بنا کر کے سیکنڈوں میں لے لیتا ہے، زندگی دینا چاہتا ہے تو پھر ٹرین کے پٹریوں میں بھی گر کر کے ٹرین اوپر سے گزر جاتی ہے، پھر بھی تو بچا لیتا ہے۔ یہ سب تیرا ہے، کوئی نہیں تیرے سوا جو کسی کو آسرا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا مالک تو ہی ہے، تو ہی عزت دینے والی تیری ہی ذات ہے، ذلیل کرنے والی تیری ہی ذات ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اگر نہیں تیری رضا تو زندگی وبال ہے، اے پروردگار عالم اگر تو راضی نہیں ہے میری ذات سے تو یہ زندگی ہماری مصیبت بن جائے گی، وبال بن جائے گی، لہذا تو مجھ پر مہربانی کا، کرم کا معاملہ کرنا۔ اس دو شعر کی میں نے آپ کے سامنے آج تشریح کی ہے، امید ہے کہ یہ تشریح سمجھ میں ہوں گے، اور جو میں نے پڑھا ہے عبارت وہ بھی آپ کے ذہن و دماغ میں بڑھ گیا۔ کوشش کیجیے کہ ترنم کے ساتھ اسی انداز میں آپ کو، بلکہ اس سے بھی اچھے انداز میں آپ اس نظم کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس نظم کو اور زبان یاد کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ آگے پھر پڑھ کر کے آپ کے سامنے دوسرے جتنے اشعار باقی ہے اس کی تشریح آپ کے سامنے کی جائے گی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔